کہ اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے تعلیمی میدان یا بھیڑ چال۔ دیکھیں، سمپل سی بات سمجھ لیجئے گا کہ ہم جس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں وہاں پر ہم اس کے حصول کی مقدار کا تعین نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو ریسورسز ہیں، یعنی جو آپ نے ریسورسز اپلائی کی ہیں اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا ریٹرن کتنا آئے گا، اس کے ریفنڈز کیسے ہوں گے اور کیا مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے، ہم اسے کنسیڈر کیے بغیر ہی ایک بھیڑ چال کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اگر اس تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی تعلیم کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیسکلی ایسا نہیں ہوتا، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی تعلیم کو ایک یونیکنس لیول پر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری تعلیم میں ایک یونیکنس آئے۔ دیکھیں، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے لوگ گریجویشن تک کرتے تھے، انف تعلیم ہوتی تھی۔ اب کمپٹیشن بڑھا، اس کے بعد لوگوں نے ماسٹرز کرنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے ماسٹرز کیا ان کی ویلیو بڑھا دی گئی۔ یہ بھی ایک ٹیکٹیکلی کھیل ہوتا ہے، ہم اس کو بعد میں بات کریں گے کہ معاشی مارکیٹ میں کس طرح سے کھیلا جاتا ہے۔ جب ہم اس بھیڑ چال کا حصہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تعلیمی پیداوار کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا نہیں جا سکتا کہ بھئی کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کس فیلڈ کے ہیں، ان کا کیا کام ہوگا، یہ کہاں کہاں کس کس جگہ اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں گے۔ جب ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم معاشی میدان میں پہنچیں گے تو ہمارے پاس معاملات اور خراب ہو جائیں گے، یعنی اس سے بدتر ہو جائیں گے جو آج معاملات ہیں۔ کیونکہ ہم معاشی میدان، دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی جاتی کہ آپ کی ذاتی اہمیت بڑھے گی، اب وہ تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ آپ نے معاش کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تو جیسے معاش جو ہے بڑھ جاتی ہے، اگر معاش نہیں بڑھتی ہے تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی ہمارا جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یعنی ہم تعلیم جو ہے وہ گڈ طریقے سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہاں اس طرح کی جب فضا قائم ہوتی ہے تو اس میں ڈپریشن ہو جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کنڈیشن ہے، ہم نے اتنا کچھ پڑھ لیا، ہمیں گھر میں آج بھی تانے پڑ رہے ہیں، کل بھی تانے پڑتے تھے، تو تانے اس لیے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اسکلز کے حساب سے کام نہیں کیا، جو اسکلز ریکوائرڈ تھیں اس اسکلز کے اوپر جانا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوا، آپ نے ایک تعلیم کا ایک سسٹم ڈال دیا کہ جی آپ آج سے ہم ایک نئی ڈگری لانچ کر رہے ہیں، ایک نئی ABCD کوئی بھی ڈگری لانچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کرتے ہو، کہتے ہو یار وہ نئی ڈگری اس کو ہم نے فٹافٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو دھڑا دھڑ اس میں پروگرام لیا، دھڑا دھڑ اس میں پروگرام میں ہم نے ایڈمیشن لیا، اس کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب پڑھ کے جب ہم اس ڈگری پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کے استعمال کا تو کوئی ذریعہ بنا ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کہ بھئی اگر دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے، لیٹ سپوز ایک انجینئرنگ کی ڈگری ہے اور الیکٹریکل انجینئرنگ ہے یا کوئی بھی سوانڈ انجینئرنگ ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس میں اس کے لیے پیداواری یونٹس کریٹ نہیں کیے کہ اس پیداوار کا آپ استعمال کر سکیں۔ تو اب کیا ہوا، جب استعمال نہیں کر سکے اور آپ نے استعمال نہیں کیا اور اس کو پیدا کر لیا تو وہ کیا ہوا، وہ معاشی میدان میں آٹومیٹیکلی کیا کرے گا، پھر وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے کسی اور فیلڈ میں کام کرے گا، اور اس فیلڈ کا جو بندہ ہوگا وہ بیچارہ شونٹرنگ کرے گا کہ اس کو نوکری نہیں مل رہی، وہ بیچارہ آوارہ گردوں کی طرح سڑکوں میں پھر رہا ہے کیونکہ وہ اس فیلڈ کا بندہ ہے، لیکن اس کو اس چیز میں نوکری نہیں مل رہی کیونکہ آپ نے جس فیلڈ میں کیا تھا اس فیلڈ میں آپ کو کنڈیشنز کلیئر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کا معاشی میدان کلیئر نہیں تھا، آپ نے کیا کیا، کسی اور فیلڈ میں سوئچ کر لیا۔ جب کسی اور فیلڈ میں سوئچ کیا تو آلموسٹ جس شخص نے اس فیلڈ کے اندر کام کر رہا تھا، جس کا یہ کنڈیشن تھی کہ وہ اس فیلڈ کو جانتا تھا، اس فیلڈ کے اوپر کام کرتا تھا، تو وہاں کیا ہوا، وہاں پر اس کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو معاشی میدان ہے وہ بہت زیادہ جس سے کہتے ہیں کریش ہو جاتا ہے جب ہم اس کے استعمال کی پیداوار کے ذرائع جو ہیں، پیداوار کا جو استعمال اس کے ذرائع واضح نہیں کرتے، تو یہ ہمارے لیے کافی زیادہ رسکی ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہماری وسائل پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس اکنامی کے مزید فیکٹر پہ بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنلی ایک ملک سے امداد مل جاتی ہے کہ جی یہ تعلیم کے لیے ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس تعلیم کا پرچار شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بہت اعلیٰ تعلیم ہے، اس کو آپ حاصل کر لیں، اس کو آپ وہ کر لیں۔ دیکھیں تعلیم کسی کو غلام نہیں بناتی، لیکن جو مس مینجمنٹ ہے وہ سب کو غلام بنا دیتی ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ 1000 تعلیم یافتہ لوگ ہوں اور ایک شخص ان کے اوپر براجمان ہو جو کہ احمق ہو، تو وہ تمام 1000 تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ احمقوں کی لائن میں آئیں گے اور انہیں احمق کنسیڈر کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو معیار تعلیم ہے اس کا جو میدان ہے اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا۔ اور اگر ہم اکنامیکل سیکشنز کے اندر دیکھتے ہیں، یہ اکنامیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو اکنامیکلی ہم فیلئر ہیں اسی لیے کیونکہ ہم نے مینیج نہیں کیا چیزوں کو،
اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک پروگرام ہمیں مل جاتا ہے جی وہ فنڈنگ کے طور پہ، ہم اس پروگرام کو اتنا پڑھاتے ہیں کہ وہ پروگرام جو ہے پڑھ کے ہمارا جو ہے وہ اس میں بہت ساری پروڈکشن ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ پروڈیوس کر پاتے ہیں۔ جب وہ پروڈیوس کر پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو پروڈکشن ہے وہ بڑھتی ہے، تو ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ اکنامکلی ہمارے پاس اس کے استعمال کے کوئی ذرائع موجود نہیں ہوتے، تو پھر ہمیں یہ پرابلمس کریٹ رہتی ہیں اور ہم بہت زیادہ اس پرابلم میں ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں اور ڈوبنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا میٹر کریٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اضافی تعلیم کو بڑھاوا دینا کس لیے ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے، کہ ہم اس وقت تو بڑھاوا دے دیتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ بناتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی استعمال کی ریسورسز نہیں بناتے، جس کی وجہ سے اکثر لیبر جو ہے وہ شانٹرنگ کرتا نظر آتا ہے، یعنی آوارہ گردی کی طرح معاشی مارکیٹ میں نظر آتا ہے۔ اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ جو وہی بات کروں گا کہ مینیجریل لیول پر جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ پرابلمز آپ کو معاشی میدان میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب آپ تعلیم کو صحیح سے مینیج نہیں کرتے ہیں تو آلموسٹ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو تعلیمی پیداوار ہے اس کا بھی نقصان کا باعث بنتی ہے، اور آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ بھی ضائع کرنے کا باعث بنتی ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی چیز فنڈنگ میں مل جاتی ہے، ہم اس پروگرام کی پرچار کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ فنڈ ملا ہوا ہے تو اس پروگرام میں یہ لوگ کام کر لیں تاکہ ہم جو ہے وہ یہ شو کرا سکیں گے جی ہم نے اتنے لوگوں کو اسکلس سکھا دی، لیکن انہیں اسکلس کو سکھانے کے بعد ان کا استعمال نہ کرنا انتہائی غلط چیز ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہم انڈر ڈیولپ نیشنز کی بات کریں تو وہاں صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ذرائع کی طرف دیکھا جاتا ہے، کہ ایک خاص نوکری یا ایک خاص ملازمت کی طرف دیکھا جاتا ہے جسے ہم سرکاری ملازم کہتے ہیں، تو ہم سرکاری ملازم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں لوگوں کو، لیکن بیسکلی تعلیم جو ہے وہ سرکاری ملازموں کے لیے نہیں ہوتی، وہ بیسکلی تعلیم ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو پروڈکشن میں کام کر سکیں، انٹرپرینورشپ میں کام کر سکیں۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تعلیم حاصل کر لی تو ہمیں کوئی سرکاری ہی معاملات مل جائیں، سرکاری ہی کنڈیشنز مل جائیں، تو اب کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کے پاس بڑا امپورٹنٹ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے پیداواری صلاحیت کو پیدا بھی کیا ہے اور آپ نے اس کا پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو وہاں کراؤڈنگ آؤٹ کرنی پڑتی ہے۔ جب کراؤڈنگ آؤٹ کرتی ہے تو آلموسٹ وہ کیا کرتی ہے، مہنگائی کرتی ہے۔ جب وہ مہنگائی کرتی ہے، اس مہنگائی سے کیا ہوتا ہے، آپ کے معاملات کافی زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم تعلیمی میدان کو یہ کہیں کہ تعلیمی میدان کو ہم نے ایک بھیڑ چال کی طرح لے لیا ہے اور ہم بھیڑ چال میں چل رہے ہیں کہ ہمیں جو چیز کرائی جاتی ہے فوراً اس چیز کی طرف موو کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والے دنوں میں یا آنے والے ٹائم میں ہم اس کو بڑا نقصان کنسیڈر کرتے ہیں، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ریزالو ہونا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر یہ معاملات ریزالو نہیں ہوں گے تو یہ معاملات اٹھیں گے نہیں۔ تو یہ معاملات اسی طرح ریزالو ہوں گے کہ جب آپ معاشی میدان کے اندر تعلیم کا ایک خاص معیار، ایک خاص کیلیبر رکھیں گے، کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ تعلیمی یافتہ لوگ تعلیمی یافتہ کنسیڈر کیے جاتے تھے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تعلیمی یافتہ لوگوں کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تعلیمی یافتہ، کیونکہ ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے ان جیسے کئی لوگوں کو بنا لیا ہے۔ میں نے وہی کہا کہ کچھ شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، کچھ ڈل مائنڈ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کمپیریزن نہیں ہو پاتا۔ جب وہ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر جو براجمان لوگ ہیں وہ شارپ نہیں ہیں، ہم بہت زیادہ شارپر ہیں، تو یہ پرابلمز بھی وہاں ان کو جیسے کہنا چاہیے معاشی میدان میں اپنا مقام بنانے میں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں تعلیم کو ایک معیار، ایک خاص معیار کے اوپر تولنا چاہیے۔